السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو دن آپ کو دیا تھا، اس دن کو آپ نے بہت سارے اچھے اعمال کر کے گزارا ہوگا، اللہ کی خوب عبادتیں کی ہوں گی، گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، اور گناہ ہونے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار تو ضرور کیا ہوگا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اور وہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو چکا۔ اس دن سے جس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ ساز و سامان اکٹھا کر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، اسے تو اس دن کی نورانیت، اس دن کا فائدہ مل گیا۔ لیکن جس شخص نے اس دن کو ضائع کر دیا، غفلتوں میں، سستیوں میں، گناہوں میں، اس کے لیے یہ دن کسی فائدے کا ذریعہ نہیں بنا، الٹا اس کے لیے ایک امتحان، بہت بڑے دن کا خسارہ اور اس طرح کی چیزوں کو جمع کرنے کا باعث بنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، کون ہے وہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر اس دنیا میں پیدا کیا، اور کون ہے وہ جو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر موت دے گا، اور کون ہے وہ جو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ وہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے، سنائی تو نہیں دے رہا لیکن ساری باتوں کو سنتا ہے، یہاں تک کہ دل کے ارادوں کو اور دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو کسی سے اس دنیا میں مل تو نہیں رہا لیکن اس کی طرف سے انسانوں کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو کمزوروں کا ساتھی ہے، مظلوموں کا ساتھی ہے۔ وہ ایسا ذات ہے کہ کسی کو بے سہارا، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ دکھوں کو، غموں کو اور پریشانیوں کو سکھ اور خوشیوں میں تبدیل کرتا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اپنے انسان کو بنانے کے بعد اس دنیا میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر اسے یہ ریئلائز کروایا، ہر موقع پر اسے یہ یقین دلایا کہ میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ قرآن کی واضح آیتوں میں اس نے اپنے بندے کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کی، اور ہر بندے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایفرٹس، اپنی اسٹرگل سے وہ جنت حاصل کر لے کہ جو جنت میں نے اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ ہر انسان کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام انسانیت کو اللہ رب العزت نے بڑے کامیابی کے دن کی طرف بلایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے خلاف جو بھڑکانے والی چیز ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت سے دور لے جاتی ہے، وہ ہے نفس، وہ ہے شیطان، اور وہ ہے کچھ ایسی چاہتیں، کچھ ایسی خواہشات کہ جن کو چاہنے سے، جن کی خواہش کرنے سے ہمیں ہمارے کریٹر نے منع کیا ہوتا ہے، اور سمجھایا بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ کچھ کاموں میں، کچھ خواہشوں میں، کچھ چیزوں میں ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ جب اپنی نفس کی کسی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے رب نے اس چیز کو چاہنے سے مجھے منع کیا، اور ہم تعویلات نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، دنیا کر رہی ہے تو میرے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب یہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے تو اپنے رب کی طرف آنسوؤں سے بھری آنکھیں لے کر آتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ سے روزارو قطار رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرا رب ایسا رب ہے کہ پھر بھی اس انسان کو معاف کر دیتا۔ اس رب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس اللہ کو دل میں بٹھا کر اس دنیا سے جانا بہت ضروری ہے۔
اس اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو لا کر گزارنا بہت ضروری ہے۔ پیسہ ضروری نہیں ہے، مال و دولت کمانا ضروری نہیں ہے، مال و دولت کمانے میں آپ کی محنت کی محتاج نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کو بغیر محنت کے، بغیر کسی کام کے کیے بہت ساری دولت مل جاتی ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی پیسے کماتا ہے، اپنے بزنس پر اتنی سٹرگل کرتا ہے کہ اس کا بزنس لاکھوں، کروڑوں، اربوں کما لیتا ہے، اپنے گھر میں بڑی سے بڑی گاڑی لے آتا ہے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے موڈیفائی اینڈ ڈیکوریٹ کرتا ہے، لیکن اس باپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گاڑیاں، دھن دولت، وہ محنت، وہ دنیا جو اس نے بہت مشکل طریقے سے حاصل کی ہوتی ہے، مر جاتا ہے، پیچھے اس کا بیٹا باقی بچ جاتا ہے، تو باپ کی ساری دولت اس بیٹے کو حاصل ہو جاتی ہے، اس بیٹے کو مل جاتی ہے، حالانکہ اس بیٹے نے ایک دفعہ بھی آفس کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، اس بیٹے نے ایک دن بھی باپ کی کمپنی میں کام نہیں کیا ہوتا، بس اس کا باپ اس دنیا سے گیا اور ساری دولت اس کے بیٹے کو مل گئی، ساری گاڑیاں اس کے بیٹے کو ٹرانسفر ہو گئی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے واقعات کو لائٹ لیتے ہیں، کچھ سیکھتے نہیں ہیں ایسے واقعات سے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت سے ہم چھپ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ انسان کو تب تک موت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ انسان تب تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اس پر حق واضح نہ ہو جائے، جب تک کہ اسلام بالکل کھل نہ جائے اس پر، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس سے جڑا ہوا علم انسان تک نہ پہنچ جائے، اور وہ رستے جو توحید کے لیے کھولے جاتے ہیں، وہ رستے یہ دیکھ نہ لے اپنی آنکھوں سے، تب تک اللہ رب العزت اس دنیا سے کسی بھی انسان کو نہیں لے کر جاتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جو اللہ کے بغیر زندگی گزار کر گئے ہوں گے، ظاہری سی بات ہے اللہ ان سے پوچھے گا نا کہ زندگی کہاں گزاری ہے، کیا کر کے آئے ہو، تو یہ سوال انہی لوگوں سے کیا جائے گا نا کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا علم عطا کر دیا ہو، اپنا علم ظاہر کر دیا گیا ہو۔ ہاں، پھر جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا ہوگا وہ تو آنسر کر لیں گے، جن لوگوں نے نہیں مانا ہوگا وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، یا اللہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ سو یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کو سمجھ کر مرنا ہی اصل مرنا کہلائے گا۔ اس زندگی کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے نا تو بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے، بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ زندگی کی حقیقت کو، زندگی کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اسکالرز نہیں بننا پڑتا، یا سالوں کی اور ہزار مہینوں کی کوئی سٹرگل نہیں ہے، بس ایک طلب، بس ایک خواہش، بس ایک دعا، ایک ایسا سجدہ کہ جس میں دل اللہ کے لیے تڑپے، ایک ایسی سنسیریٹی والی سوچ کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا مقصود ہو، بس اتنا کرنے کی دیر ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہدایت کے فیصلے کر دینے ہیں۔ 2 گھڑی صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر سوچنے کی دیر ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی دیر ہے کہ یار یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اپنے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی۔ جس لمحے آپ یہ سوچیں گے نا، اسی لمحے اللہ رب العزت آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکال لیں گے۔ ایک عاجزی اگر اللہ کے سامنے آپ کر لیں گے نا کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، لیکن یہ دنیا آنے نہیں دے رہی، یہ لوگ نہیں آنے دے رہے، میری تو طلب ہے، میرا تو شوق ہے، میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کی مان کر چلوں، لیکن یا اللہ
یا اللہ گھر والے، یا اللہ دوست، یا اللہ زندگی میں موجود سورسز تیرے قریب نہیں آنے دے رہے. یقین کرو اگر یہ سچی عاجزی کہیں اللہ کے پاس لے کر چلے گئے نا تو اللہ تمہارے ان سارے گلے شکووں کو دور کر دے گا چند سیکنڈز میں. تمہارے دل کو ایسی دانائی بخشے گا نا کہ آپ کو دنیا کی ساری کمزوریاں نہیں لگیں گی. آپ بہت کمزور حالت میں بھی اپنے آپ کو بہت پاورفل فیل کریں گے. آپ بالکل جب تنہا ہو جائیں گے نا، جب آپ کی زندگی ٹوٹ چکی ہوگی، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئے ہوں گے جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا، جن لوگوں نے آپ کو ڈچ کیا، جن لوگوں نے آپ کو بدنام کر کے رکھ دیا ان معاشرے میں. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنے اللہ کو پہچان لو گے، جان لو گے، مان لو گے، اور ان لوگوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی اگلی زندگی اللہ کے سہارے جینا شروع کر دو گے اگر تم نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور ایک پکا ارادہ کر لیا کہ بس آج کے بعد میری زندگی اسی کی ہے جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے. یاد رکھنا یہ فیصلے، یہ سوچ، یہ عاجزی، یہ اللہ کو پانے کی خواہش تم ان چلتی سانسوں میں ہی کر سکتے ہو. سانس بند ہونے کے بعد تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. چاہتے ضرور ہوں گی. جب سزا اور جزا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جب تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے اللہ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، اور ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہر انسان اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہیں اور اس کے فیصلے کر رہے ہیں. جب ایسی حالت تمہارے سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی تم خواہش تو ضرور کرو گے کہ کاش میں اپنے رب کی مان لیتا، کاش میں دنیا کے چند سیکنڈ کی زندگی آخرت کی زندگی پہ قربان کر دیتا. ہاں ایسی چاہتیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن یاد رکھنا کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ایسی چاہتوں کا آنا، ایسی خواہشوں کا آنا، ایسے افسوس کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اگر ہم نے جیتے جی مرنے سے پہلے اللہ کا سامنا کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی یہ سوچ لیا نا کہ یار میرا ایک رب ہے، یار میں نے اس کے پاس جانا ہے، یار میں جتنے بھی کما لوں نا، یار یہ دنیا جتنی بڑی سطح پہ مجھے مل جائے نا، اور یار اگر یہ سارے لوگ بھی میرے ساتھ فیئر ہو جائے نا، یار اگر دنیا کی بڑی سے بڑی گاڑی میں بھی گھوم لوں نا، اور بڑے سے بڑے گھر میں بھی رہ لوں، اور بلینز آف بلینز فالوورز بھی بن جائیں، تب بھی میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے مجھے. تو تمہاری یہ سوچ تمہیں دنیا سے کٹا دے گی. تمہاری یہ سوچ تمہیں اللہ رب العزت کے راستے دکھا دے گی. اور یہ سوچ اگر تم نہیں سوچو گے نا تو خسارے میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھو اللہ رب العزت اپنے بارے میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری عبادت کرو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانو، کیونکہ میں اس لائق ہوں، میری ویلیو ہے، میں اس دنیا کا کنگ ہوں، میں اس دنیا کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں. تو تمہیں آرڈر بھی میں دے رہا ہوں کہ میری عبادت کرو. میں دے سکتا ہوں آرڈر کیونکہ میں لائق ہوں عبادتوں کا، آرڈر دینے کا. کیوں لائق ہوں؟ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. دیکھ لو اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں میں یہ تصور رکھ لینا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں. یار اتنی بے جان چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو میں ایک اشرف المخلوق ہو کر اس رب کو کیوں نہ یاد کروں کہ جس رب کی تسبیح زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق کر رہی ہے. میرے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ میں اللہ کے بغیر زندگی گزاروں؟ یقین کیجئے یہ باتیں نہیں ہیں، صرف یہ باتیں نہیں ہیں. قرآن محاورے کی کتاب نہیں ہے، قرآن شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے.
قرآن میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے، قرآن میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے، قرآن میں ہی اس رب کی پہچان چھپی ہوئی ہے جس رب نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا اس دنیا میں، اور جو عنقریب تمہیں موت دینے والا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے، اس قرآن میں ہی اس کا تعارف ہے۔ کیا تمہیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو پہچانوں؟ کیا تمہیں کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ مجھے اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہیے؟ کیا کبھی اس بات کا احساس تمہارے اندر نہیں آیا کہ یار میں کیوں آیا اس دنیا میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا ایسے سوال آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز ڈسٹرب کرتی ہے تو ہم اس کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں۔ کیا اس سوال کو ہم سوال سمجھ نہیں سکتے؟ کیا اس سوال کی کھوج بہت مشکل ہے؟ قرآن میں آپ کو ایک سوال کے ہزاروں جواب مل جائیں گے کہ آپ کیوں آئے اس دنیا میں، کس نے آپ کو بھیجا ہے، کیوں آپ کو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، مقصد کیا تھا تمہیں پیدا کرنے کا۔ اشرف المخلوق کب کہلاؤ گے؟ جب اپنے علم کا استعمال کرو گے۔ تمہاری گاڑی کس کام کی؟ تم اللہ کو نہیں جانتے۔ تمہارا گھر، تمہاری جائیدادیں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے فرینڈز، تمہاری ڈگریاں، تمہاری کامیابیاں کس کام کی کہ جب تم اللہ کو ہی نہیں جانتے؟ تم اسی کو نہیں جانتے کہ جس نے تمہیں بیوی، بچے، گھر، کامیابیاں، یہ سب چیزیں دیں۔ کیا فائدہ؟ اینی ہاؤ، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے۔ تم بھلے اپنے آپ کو اپنے آپ کا بادشاہ سمجھو، تم بھلے اپنے رعایا کو، اپنے ملک و قوم کو اپنا غلام اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھو، لیکن اللہ نے تو ارادہ کر ہی لیا ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ حقیقی بادشاہ تو میں ہوں۔ بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جو حقیقی بادشاہ ہوتا ہے، جس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیوں کیا۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی بادشاہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چلو 1000 لوگ نہ صحیح تو 2-4 لوگ تو ایسے پیدا ہوتے ہی ہیں کہ بادشاہ کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور بادشاہ سے پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اس کے ظلم کا، اس کے جبر کا، یا اس کی دولت کا، اس کے عہدے کا، بہت سارے سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ نہ ہوا۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے کوئی مشورہ ہی نہ لے، جو کہ بالکل کامل ہو، جسے ہر چیز کا پتہ ہو اور جس کا ہر فیصلہ صحیح ہو، کہ جو فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے نتیجے سے وہ پچھتائے نہ، اس فیصلے کے نتیجے پر اسے گلٹ فیل نہ ہو کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، اس کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سو کولڈ بادشاہ موجود ہیں، جو آپ کے پریزیڈنٹس موجود ہیں، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ عوام کی حق میں صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ یہ بہت سارے ایسے لاز بناتے ہیں جس سے انسانیت کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے۔ ان کے بہت سارے فیصلوں پر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا ہے، ان کے بہت سارے فیصلوں پر، لاز پر ان کی اپنی زندگی بھی مشکل میں آ جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا۔ یہاں تک کہ ان کی بادشاہت کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ تختہ، یہ ملکیت ہم سے چھن نہ جائے۔ بادشاہ کی ایک کوالٹی شاید یہ بھی ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اسے کسی قسم کے زوال کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری بادشاہت مجھ سے چھین لی جائے گی، یا لوگ آئیں گے میرے تخت پر، یا میری حکومت گرا کر میری سیٹ پر
قبضہ کر لیں گے اور میں بادشاہ نہیں رہوں گا بلکہ میری جگہ وہ بادشاہ بن جائے گا. اب مجھے بتائیں دنیا کے کسی بھی بادشاہ میں, کسی بھی پریزیڈنٹ میں, پی ایم میں, سی ایم میں یہ کوالٹیز ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں ملک کا؟ نہیں ہے یار. موت انسان کی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. موت انسان کی ساری دولتوں کو اس سے چھین لیتی ہے, سارے رشتوں کو اس سے چھین لیتی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بادشاہی اسی کی ہے. اس سے بادشاہی وہ مراد نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس دنیا میں لوگوں کو دے رہے ہیں, کچھ لوگوں پر. اس بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لینا وہ ہو کر رہتا ہے. وہ اس پوری دنیا میں جب چاہے جسے چاہے موت دے دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اس پوری دنیا کے نظام میں جب چاہے جسے چاہے پیدا کر دے, چاہے انسانوں میں, چاہے جانوروں میں, چاہے تیرنے والوں میں, چاہے اڑنے والوں میں, چاہے ریگنے والوں میں, کچھ بھی پیدا کر لے. کوئی اس پر سوال اٹھانے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں پیدا کر رہے ہیں. کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. وہ جو اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کر لے اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ آج بارش ہوگی تو دنیا کے سارے انسان, دنیا کے سارے جانور, دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی پاورز, دنیا کے بڑے بڑے سائنس کے فلسفے بھی اللہ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے, اس بارش کو روک نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے بادشاہت. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی 8 بجے رات چھا جانی ہے, اور اگر یہ ساری دنیا کوشش کرے کہ نہیں 8 بجے تو ہم نے رات کو نہیں آنے دینا, اندھیرے کو نہیں چھانے دینا, تو یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے اس فیصلے, اس امر کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. ان کی ساری کوششیں دھری کے دھری رہ جائیں گی, ان کی ساری طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی. لیکن اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر لیا ہو کہ وہی رہنا ہے. یہ ہے بادشاہت. اللہ رب العزت نے کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا, اس کی دولتوں میں رہتے ہوئے, اس کی شہرتوں میں رہتے ہوئے, تو دنیا کے 8 ارب لوگ مل کر بھی اس انسان کو ذلیل ہونے سے بچا نہیں سکتے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایک ذلیل انسان کو عزت دینی ہے, تو دنیا کے 8 ارب لوگ مل کر بھی اس انسان کو ذلیل نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. یہ ہے اللہ کی طاقت کہ تمہاری ساری طاقتیں, تمہاری ساری ٹیکنالوجی, تمہاری ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی. تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بادشاہ ہے, بادشاہی اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف بھی اسی کی ہے. ظاہری سی بات ہے, جو اتنے بڑے بڑے کام اتنی آسانی سے کر رہا ہے, ظاہری سی بات ہے جو اتنی بڑی پاور ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی اور سارے جہانوں کی پاور بھی اگر مل جائے اس سے لڑ نہیں سکتی, اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. کوئی اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا, کوئی اپنا پیدا ہونے کو نہیں ٹال سکتا, قیامت کے آنے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. کسی کو اگر اس کی طرف سے عزت مل رہی ہے تو اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. اس کی طرف سے اگر کسی کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. تو ایسی ذات تعریفوں کے لائق ہوگی نا. یہی تو وہ لائق ہے جس کی تعریف کرنی ہے. یہی تو وہ ذات ہے جس سے متاثر ہونا ہے. یہی تو وہ ذات ہے کہ جس کا یقین دل میں لے کر اپنی زندگی گزارنی ہے. یہی تو وہ ذات ہے جس سے ہم نے اپنی امیدوں کو جوڑنا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن سوچے کہ ہمیں کتنی بڑی ذات سے دور رکھا گیا ہے. سوچے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے لذتیں تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن بدلے میں ہم سے کتنی بڑی ذات دور ہو رہی ہے, اور بدلے میں ہمیں کتنا بڑا نقصان مل رہا ہے. اللہ کی ناراضگی بہت بڑا نقصان ہے. سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر. ہاں ٹھیک ہے, جھوٹی قسمیں, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر مال تو آ جائے گا,
لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، تم ارب پتی تو بن جاؤ گے، لیکن سوچو بدلے میں تم سے تمہارا اللہ کتنا دور چلا جائے گا. تمہارا مال کے ساتھ کتنا وقت گزرے گا؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، زیادہ سے زیادہ 125 سال. مال کا رشتہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک، اور قبر سے اٹھنے کے بعد، اور محشر تک، اور محشر کے بعد بھی تم نے اس کو فیس کرنا ہے. بہت بڑا نقصان ہے یہ. جو انسان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی لذتوں کی وجہ سے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی عزت نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی زندگی اس کے حوالے نہیں کرتا، اس کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، یہ انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے. یہ انسان کامیاب ہو کر بھی ناکام ہے، عزت دار بن کر بھی ذلیل ہے، انٹیلیجنٹ ہو کر بھی بیوقوف ہے. تمہارا رب آیتوں کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں بار بار اپنی طرف پکار رہا ہے، اور تم چند ٹکوں کی خاطر، 2-4 چہروں کی خاطر، 2-4 وسائل کی خاطر اس سے بھاگ رہے ہو، اسے بھلا رہے ہو، اس کو لفٹ ہی نہیں دے رہے، اس کی باتوں کو اگنور کر رہے ہو، لوگوں کی باتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہو، اس کے حکموں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اپنے دوستوں، اپنے یاروں اور وہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو، ظاہری محبت، ان کی باتوں پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو، ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کب تک چلتا رہے گا یہ چیز؟ کب تک گزارو گے یہ زندگی؟ اور کیا حاصل کر لو گے اس زندگی سے؟ کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس زندگی سے زیادہ؟ کچھ بھی نہیں. آخر میں تم اکیلے رہ جاؤ گے. آخر میں تمہارے پاس مزوں کے علاوہ، یہ جو ابھی مزے کر رہے ہو نا دنیا میں، آخر میں تمہارے پاس افسوس کے علاوہ کرنے کو کچھ باقی نہیں رہے گا. میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کو لائٹ نہ لے، اللہ رب العزت کو لائٹ نہ لے. بھلائے مت اس رب کو جو آپ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. اس رب کی نافرمانی مت کرے جو آپ کو نافرمانیوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے. اور اس کا نقصان کوئی فرشتہ نہیں اٹھائے گا، کوئی اللہ کی دوسری مخلوق نہیں اٹھائے گی، تم خود اٹھاؤ گے. تمہارے رب نے تمہاری زندگی کے لیے بہت اچھے فیصلے کر رکھے ہیں. ان فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو. تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت اچھی زندگی ڈیسائیڈ کی ہے. اپنی زندگی مت بناؤ، اپنی منچاہی زندگی مت گزارو. دیکھو، جس نے تمہیں اتنی حکمت سے بنایا ہے نا، اس نے تمہارے لیے اس دنیا میں گزارنے کے لیے حکمت والا فیصلہ، حکمت والی زندگی بھی بھیجی ہے. اس زندگی کو اپلائی کرو اپنے اوپر، ایز اے لا، ایز اے کمانڈ جاری کرو اسے. اس سے پہلے کہ نہ چاہتے ہوئے آنکھیں بند ہو جائیں، نہ چاہتے ہوئے ہمیں گھسیٹ کر اس دھوکے کی دنیا سے لے جایا جائے اس جگہ جہاں ہم جانا ناپسند کر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. اگر میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوتے نا، اگر میری اور آپ کی سوچ اچھی ہوتی نا، اگر میرے اور آپ کے، اگر ہمارے ایکشنز اچھے ہوتے، تو ٹرسٹ می، ہمیں اس دنیا سے جانا سب سے اچھی چیز لگتی. ہمارا وہ دن سب سے بہترین دن کہلاتا کہ جس دن ہم اس دھوکے کی دنیا سے آزاد ہو جاتے اور آخرت کی طرف
ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا. لیکن آج ہم ڈرتے ہیں آخرت میں جانے کے لیے، جس طرح دشمن کے گھر جانے سے ڈرتے ہیں، جس طرح جہاں زلزلہ ہو جاتا ہے یا جہاں آگ لگ جاتی ہے یا جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا جہاں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس جگہ جانے سے ہم ڈرتے ہیں. سیم اسی طرح آج ہم مرنے کے بعد جہاں جانے والے ہیں، سیم اسی طرح آج ہم قبروں میں جانے سے، محشر کے میدان میں جانے سے ڈرتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ لیکن تمہارا ڈر تمہیں بچا تو نہیں سکتا. تمہارے اعمال ضرور تمہیں بچا سکتے ہیں. تمہاری اچھی نیت، تمہاری اچھی زندگی، تمہاری عبادتیں، تمہارا اخلاص تمہیں بچا سکتا ہے، تمہارے ڈر کو ختم کر سکتا ہے، تمہارے دل میں ڈر کے بجائے انتظار ڈال سکتا ہے. تمہیں ڈر نہیں لگے گا، پھر تمہیں انتظار رہے گا کہ اللہ کب تیرا فیصلہ آئے گا، اللہ وہ دن کب آئے گا جب میں ان گندے لوگوں سے، جن لوگوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، ان بے حیائی کے کاموں سے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا اور ہو جاتے ہیں مجھ سے، اللہ ان گناہوں سے جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن میں کر لیتا ہوں، اللہ تیری نافرمانی کی جگہ یہ دنیا ہی ہے، نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن ہو جاتی ہے. کب ہے اللہ ان آزمائشوں سے، اس امتحان سے مجھے آزادی حاصل ہوگی اور تیری طرف آنے کا مجھے ایک چانس ملے گا. یہ زندگی، یہ احساس، یہ انتظار، یہ کیفیت ایک اعمال پر ڈٹے رہنے والے انسان کو ہی مل سکتی ہیں. ایسی خواہشیں انسان کے دل میں، ایسی خواہشیں اسی انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہو. ایسا شوق اسی لڑکے یا اسی لڑکی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی ویلیوز ہوں، جو اللہ کو اپنی ضرورت سمجھتا ہو، جس نے ایک بھی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزارا ہو، جو محنت کر رہا ہو اپنی آخرت کے لیے. ظاہری سی بات ہے، ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اسے اپنی اجرت کا انتظار رہتا ہے. جب ایک ملازم کام کرتا ہے، پورے مہینے محنت کرتا ہے، تو اسے اپنی سیلری کا ویٹ ہوتا ہے کہ کب 30 دن پورے ہوں گے یار، سیلری آئے گی. اسی طرح جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے نا، اسی طرح جب انسان اپنی بڑی سے بڑی خواہش بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان لوگوں کے دیے ہوئے دکھ، درد، تکلیفوں کو صرف اس لیے سہ لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرا کارساز ہے، میرا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، سب برداشت کرتا ہے اور برداشت کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس لیول کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت پر فٹ آ جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اس لیول کی کنیکشن کوئی اللہ سے بنا لیتا ہے نا، تو پھر اس کو انتظار رہتا ہے اپنے رب سے ملنے کا. پھر یہ دنیا اسے متاثر نہیں کرتی، پھر یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، دنیا اور اس میں جتنے بھی موجود وہ حسین چہرے جو ہمیں آزمائشوں میں اور وسوسوں میں اور بے حیائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ دنیا اور اس میں موجود وہ دولت ہے جس کو کمانے کے لیے انسان پاگلوں کی طرح محنت کرتا ہے، یہ لوگ، یہ دنیا اور اس میں بسنے والے وہ لوگ جن کو راضی کرتے کرتے انسان کی عمر کا ایک بہت بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر دھوکہ لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ایک خواب لگتی ہیں. پھر انسان کی وہ آنکھ بیدار ہو جاتی ہے جس سے اللہ رب العزت اسے دنیا کی ریالٹی دکھاتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چہروں کو،
وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا کی محنتوں کو جو اس میں جاری ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کے ایکشنز کو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، لیکن وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا. اس کی نظریں اسے کچھ اور ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. اینی ہاؤ، اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ بے وفائی والا معاملہ نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنو، مجھے اللہ کی اس آیت نے بہت ایموشنل کیا تھا جب میں نے اسے پہلی دفعہ پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرنا. بے وفائی کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کسے کہتے ہیں. جب ایک بندہ اپنی محبت میں آپ کا اتنا بھلا چاہے کہ وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے، جب ایک شخص آپ کا اتنا اچھا چاہے کہ وہ آپ کو کسی دکھ میں نہ دیکھ سکے، تکلیف میں نہ دیکھ سکے، آپ سے اس لیول کی محبت کرے کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، بالکل آپ کے ساتھ فیئر ہو، آپ کے منہ پر بھی اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی وہ آپ کا ہمیشہ اچھا سوچے، آپ سے بغیر کسی مطلب کے جڑا ہو، آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرے، بہت بڑی بڑی آسانیاں آپ کے لیے بنائے، لیکن بدلے میں آپ اس کی تمام ایفرٹس کو، اس کی تمام نعمتوں کو، اس کی تمام اچھی نیت کو اگنور کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، بدلے میں آپ اس کی بات نہیں مانتے، بدلے میں آپ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. آئی تھنک بے حیائی اور بے وفائی کی ایک ڈیفینیشن تو یہ بھی ہے. اینی ہاؤ، اللہ سے بے وفائی کر کے ہمیں کیا ملے گا یار؟ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے بے وفا ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو چلو کسی اور کو خوش کر لیں گے یا کہیں اور دل لگا لیں گے. اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر میں اور آپ جائیں تو جائیں گے کہاں؟ اگر میں نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کیا اس دنیا میں دوسرا بھی کوئی خدا ہے اللہ جیسا کہ جو میری بیماریوں کو دور کرتا ہے، جو میری دکھ درد تکلیفوں میں میرا سہارا بن جاتا ہے، مجھے یہ ریئلائز کرواتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے کہ میرے بندے یہ آزمائش تیرے بھلے کے لیے، یہ تکلیف تیرے بھلے کے لیے ہے، میں نے ہی اس میں انوالو کیا اور میں ہی اس میں سے نکالوں گا، صبر رکھ، اور اس صبر پہ بھی میں تجھے بہت کچھ دینے والا ہوں، صبر رکھ، میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ایسے سہارے کسی اور نے بھی دیے ہمیں؟ دنیا ٹھوکریں مار دیتی ہیں، گر جاتے ہیں. سم ٹائمز لائف میں ایسے سٹیجز بھی سامنے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارا اینڈ ہو چکا ہے، اب خودکشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. زندگی کے ختم ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو. ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں دوبارہ ریکور کر دیتے ہیں. کیا وہ لوگ خود آتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ بڑی سے بڑی پرابلم جب سر پر آتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں. ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پرابلم کیوں آئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ پرابلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں سروائیو نہیں کر پا رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا صبر ٹوٹنے لگا ہے، اگر یہ پرابلم ختم نہ ہوئی تو میں زندگی کی بازی ہار جاؤں گا. لیکن اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں ہماری پرابلم بہت لائٹ لگنے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ پرابلم ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی ہماری زندگی میں پرابلم آئی ہی نہیں. ایسے رب کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟
کون میرا اتنا اچھا خیال رکھے گا؟ کون مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا یار؟ کون ہے جو مجھے گمراہیوں سے، اندھیروں سے، دلدل سے نکالے گا، تنہائیوں سے نکالے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی۔ اور انسان اس رب سے کٹ کر، اس رب سے دور ہو کر، اس رب کی نافرمانی کر کے اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس رب کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں خوشیوں کو حاصل کر لوں گا، میں اپنی چاہتوں کو حاصل کر لوں گا۔ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاؤ، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی طرف جاؤ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگ نہیں سکتے نا، چل کر جاؤ۔ چل نہیں سکتے، رینگ کر جاؤ۔ رینگ نہیں سکتے نا، رینگنے کی کوشش کرو۔ کوشش نہیں کر سکتے نا تو بیٹھے بیٹھے رو اللہ کے لیے کہ اللہ آپ چاہیے۔ نہیں چاہیے یار کچھ بھی ہے اللہ تیرے علاوہ، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا سب کچھ کے ملتے ہوئے بھی کچھ نہ ملا۔ نہ جانے یہ باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ایک مووی دیکھتے ہیں نا ہم 3 گھنٹے کی، سارے سین سمجھ آ جاتے ہیں، ایسی زبردست اس کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں مووی دیکھ، اس کا مورل یہ ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے، اس میں لڑکا لڑکی سے یہ کر رہا ہے، اس سے سیکھنا یہ ہے، فلاں فلاں۔ جھوٹی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم، لیکن یاد رکھیے گا کہ جھوٹی کہانیوں سے آپ وہ زندگی گزاریں گے جو جھوٹی ہی کہلائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی حقیقت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے، آنے والے مراحل کی ایک سیریز جاری کی ہے آپ کے لیے، لیکن کوئی ہے اسے پڑھنے والا؟ نہیں۔ کب پڑھیں گے؟ یا جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کب پڑھو گے؟ یار جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی۔ کب پڑھو گے؟ یار جب گھر بنا لوں گا۔ کب پڑھو گے؟ یار شادی کے بعد پڑھوں گا۔ کب پڑھو گے؟ یار یہ کام ہو جائے نا پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف، یار یہ دولت مل جائے نا، یہ جاب مل جائے نا، یہ کام ہو جائے نا، بس ایسے ہو جائے نا، ویسے ہو جائے نا، پھر میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے۔ نہ وہ کام ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی موقع ملتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ اور اسی کنفیوژنز میں، اسی اپس اینڈ ڈاؤنز میں، اسی بے یقینی میں وہ وقت آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم قبرستانوں کی طرف چلے جاتے ہو، قبروں کی طرف چلے جاتے ہو، لوگ منو مٹی تم پر ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، یہاں ہنستے کھیلتے ہیں اور تمہیں ایک ویران گھر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور تمہارے بارے میں 2 سے 3 دن سوچتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں سوچتا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تمہارے آنے پر بہت سارے لوگ خوش ہوئے تھے، تمہارے جانے پر 2-4 لوگ غمزدہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے خوش ہونے سے اور ان کے غمزدہ ہونے سے تمہاری نہ آخرت بننی ہے، نہ قبر روشن ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے۔ تمہارے اپنے اعمال، تمہاری اپنی عبادت، تمہارا اپنا اللہ سے تعلق تمہیں کامیاب کرے گا، اور تمہارے اپنے گناہ، تمہاری اپنی بے حیائی اور تمہارے وہ فیصلے جو تم اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اگینسٹ کرو گے، یہی چیزیں تمہیں ناکام کریں گی۔ تمہاری نیکیاں تمہیں جنت تک چھوڑ کر آئیں گی اور تمہاری برائیاں تمہیں جہنم کا رستہ دکھائیں گی۔ یہ سمپل سی زندگی ہے تمہاری۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر تم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے، آپ کا یہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور جو زندگی ابھی گزر رہی ہے اگر وہ نیک ہے پھر تو کنگریچولیشن، جاری رکھو اسے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اگر تمہاری موجودہ زندگی بھیانک گزر رہی ہے، بے حیائیوں میں، ناچنے میں، گانے میں، دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے میں، نماز کی فکر نہ کرنے میں،
کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جھوٹ بولا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی، کبھی پورن فلمیں دیکھی، کبھی بے حیائی کی، کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کا مال ہڑپا، اگر اس زاویوں میں، ان کاموں میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے نا، تو یاد رکھنا زندگی برف کی طرح پگھل ہی رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد یہ سارے اعمال بھیانک شکلیں اختیار کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور تم اپنے ہی وہ اعمال جس کو کرتے ہوئے آج تمہیں ذرا برابر ڈر فیل نہیں ہوتا، انہی اعمال کی شکلوں کو جب تم قیامت کے دن دیکھو گے تو تم ڈرو گے، افسوس کرو گے، بھاگو گے اپنے اعمال سے، منہ چھپاتے پھرو گے کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیے، لیکن ایکسپٹ کرو گے تم، اینڈ پہ ایکسپٹ کر جاؤ گے تم، جب تمہیں تمہاری زندگی دکھائی جائے گی، جب تمہیں پروفز دیے جائیں گے یہ دیکھو یار تم نے ہی کیے، مان لو گے تم کہ ہاں یا اللہ یہ تو میں نے ہی کیے۔ اور اگر تمہاری زندگی نماز میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی دوسروں کے لیے آسانی بنانے میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی لوگوں کو سہارا دینے میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی عبادات میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی بے حیائی سے بچنے میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی گناہوں کے بعد توبہ کرنے میں گزر رہی ہے، تمہاری زندگی میں اللہ کی یاد ہے، تمہاری زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری ہے، تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد آنے والے دن کی تیاری ہے، کنگریچولیشن، تمہارے اعمال بہت حسین شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تمہارا یہ دل چاہے گا کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا رہوں، اور تم شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے اعمال میرے ساتھی ہیں، تم شکر کرو گے کہ اللہ تھینکس، آپ کی تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے مجھے دنیا کے اس دھوکے والی جگہ میں اتنے پریشیس اعمال کرنے کی توفیق دے دی، میری چھوٹی سی نیت پر، میری چھوٹی سی سٹرگل پر آپ نے مجھے اتنی بڑی کامیابیاں دے دی، کنگریچولیشنز، آپ کامیاب ہیں، آپ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، آپ نے نفس کے خلاف اپنی زندگی گزاری، آپ شیطان کے جالوں میں اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئے، کنگریچولیشن، تم سے تمہاری کامیابی کوئی چھین نہیں سکے گا، اب تم کامیاب ہو میری بہن، تم کامیاب ہو میرے بھائی۔ سوچیں، اللہ رب العزت بھی آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہ سوچے اپنے ساتھ کہ اس نے اپنے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا۔ یہ 24 گھنٹے کے دن میں جو کرو گے نا، یہی تم اس 50,000 سال سے جو بڑا دن ہوگا اس میں پاؤ گے، تمہارے اعمال سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد، تم اپنے اعمال سے ملو گے، تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے، جو کرو گے کسی نے نہیں دیکھا تو اوکے فائن، کسی نے نہیں دیکھا، ہاں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں آج آپ کو نا ایک بڑی زبردست آیت بتاتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں خود کو بدلنے کا شوق ہے نا، تو میں نے نا اس آیت پر تقریباً آدھا گھنٹہ غور کیا تھا، اور میں نے اس سے بہت ساری چیزیں نکالی تھی، اللہ کی مرضی سے آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ میں تو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ جب ایک عام سا بندہ، میرے جیسا بندہ، قرآن کو پڑھ کر اپنے لیے علم نکال سکتا ہے، تو کیا یہ فیصلہ اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ نہیں، جو بھی اس پہ غور کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو سمجھاتے ہیں، اللہ رب العزت اسے گائیڈ کرتے ہیں۔ ٹرائی تو کرو، گائیڈنس کی نیت سے ایک دفعہ قرآن کھولو اور پڑھو اور غور کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ لیکن ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا، ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صرف اس تک ہی رکھا ہے کہ بیٹا ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں ملے گی، نماز میں پڑھ لو گے تو 100 نیکیاں ملے گی، سورہ یاسین کی تلاوت کر لو گے تو یہ ہوگا، سورہ ملک پڑھ لو گے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ان تمام فضائل کی جگہ اپنی جگہ، لیکن قرآن سمجھانے کے لیے اترا ہے۔ میری بات سنیں، آپ کو کوئی درود شریف میسج کر دے ان باکس میں، اور آپ اسے اس نیت سے ڈیلیٹ نہ کریں کہ بھائی گناہ ہوگا یا میرے ان باکس میں پڑے رہنے سے درود شریف مجھے تھوڑا سا میرے موبائل میں برکت ہوگی، تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ تو یہ چیز ہے۔
سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 آیتیں تھی رکھنے کے لیے لیکن ٹائم بہت کم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہمارے آنے کا, اور آپ لوگوں کا شاید میں نے بہت بڑا ٹائم لے لیا, لیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے دیے ہوئے وقت کو ہمیشہ امانت سمجھتا ہوں, اور اس میں میری مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خیانت نہ کروں. بس آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا, بس اسے سمجھ لو, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میں بتا رہا ہوں, گارنٹیڈ 100%. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. واو سبحان اللہ, یہ اللہ رب العزت نے نا ہمیں کامیابی کی نا ایک بالکل شارٹ کٹ بتا دی ہے. ساری زندگی کو جیسے ایک آیت میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو کہ یہ لو میرے بندے یہ کرو. ہمیں ہماری زندگی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ ہم کیا کریں یار. اللہ نے پیدا کر دیا, 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے, کام بھی کرنے ہیں, شادیاں بھی کرنی ہے, بچے بھی پالنے ہیں, رسپانسبلٹیاں بھی اٹھانی ہے, ماں کی بھی خدمت کرنی ہے, ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہے. کیا کریں کیا نہ کریں یار. لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں, ماں باپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو, ڈگری لے لو, اچھی جاب مل جائے گی, اچھی جگہ پہ امپلائی بن جاؤ گے وغیرہ وغیرہ, بیٹا پائلٹ بن جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, یہ بن جاؤ گے, بیٹا شادی کر لو, شادی کے بعد بچے آئیں گے, زندگی پرسکون ہو جائے گی. لائک بہت بڑی پلاننگز بہت ایزیلی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اوکے, پھر جب ہم ان کے کسی حکم کو پورا کرنے میں لگتے ہیں یا لائف کے کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں ہم اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں نا, تو اس میں ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں, سکھ بھی ملتے ہیں, پریشانیاں بھی ملتی ہیں, آسانیاں بھی ملتی ہیں. ان تمام حالتوں سے پھر ہم اکیلے ہی گزرتے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ ویسے نہیں دے پاتا جیسے کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, یا جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے اور اس طرح کی ہیلپ ہو جائے نا, تو میں تھوڑا سا ریلائبل ہو جاؤں گا, کمفرٹیبل ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا دنیا کے کسی بھی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا مال کمانے سے. اللہ رب العزت نے شادیاں کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ رب العزت نے لائف کو انجوائے کرنے سے بھی منع نہیں کیا, لیکن انجوائمنٹ کی حدود بھی بتائی ہیں, حدودیں بتائی ہیں. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہماری ساری زندگی کو ایسے ایک کپڑے میں باندھ کر گھیرا لگا کر جیسے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو. کیا ہے, جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی, اور وہی حق بھی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا. بس اللہ کیا کہہ رہے کہ جو لوگ, اب لوگوں میں میں اور آپ ہیں نا, اور ہمارے گھر والے, تو دیکھو اللہ رب العزت کتنی سمپل بات کر رہے ہیں ہم سے. جو لوگ ایمان لے آئے, ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, میری خواہشیں اللہ رب العزت پوری کرے گا, میری حاجتیں اللہ رب العزت قبول کرے گا, میری دعائیں اللہ کے لیے خاص ہیں, وہی اس پر فیصلے کرے گا, اور مجھے اگر دنیا میں کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اللہ ہی میری مدد کرنے کو آئے گا, اور اس کے علاوہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہی مجھے شفا دے گا. لائک یہ ہے ایمان کے کچھ وسائل, کچھ سٹیجز. خیر اینی ہاؤ, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتے ہیں, لیکن فلانے شخص کے پاس جاؤں گا تو شاید اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں, لیکن اگر فلانا شخص میرے حق میں دعا کر دے, یا فلانے شخص کو میں خوش کر دوں, اسے کوئی دولت دے دوں, یا اس کے نام پہ کوئی قربانی کر دوں, تو وہ خوش ہو جائیں گے, وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے ولا ولا. اس طرح کا کوئی شرک یا اوپن شرک, جیسے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ والا پتھر جو ہے ہمیں اولاد دیتا ہے, یہ والا پتھر جو ہے ہمیں ہماری شادیاں کرواتا ہے, یہ والے پتھر جو ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو
ریلائبل بنا دے گا, ہمیں جابز دلوا دے گا وغیرہ وغیرہ, اوپن شرک جیسے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے فضولیات قسم کا جو شرک ہوتا ہے. ایک تو اوپن شرک ہے جو واضح ہوتا ہے, اور ایک وہ شرک ہوتا ہے جو کہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے شرک نہیں سمجھتا. تو جو اس شرک سے بھی پاک ہو گیا, ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنے دل میں اللہ کا یقین ہے اس کے, اور یہ ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے بھی ایمان کہتے ہیں. اس کے علاوہ پریشانیوں میں صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کی حالات جو ہم پر آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں, کبھی دکھ کبھی سکھ, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی اچھے لوگ ملتے ہیں کبھی برے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عزت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. تو ان تمام حالات کے آ جانے سے صبر کرنا بھی, اور فساد نہ مچانا, اور ان سارے حالاتوں پر صبر کرنا, اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے, اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایمان ہے. اینی ہاؤ, ایمان کی اگر میں شارٹ ڈیفینیشن بتاؤں تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا, دیٹس اٹ, یہ ایمان ہے. اور اللہ ہی کی ساری باتیں ماننا ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہاں پر ایک عام سے بندے سے, یار سمپل, دنیا کے 8 ارب لوگ جو زندہ ہے نا, اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو, ان کے لیے اوپن زندگی بتا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے کس پر, اللہ پر, اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے, کسی کو خوش کر دینا نیکی, کسی کی مدد کر دینا نیکی, اس کے علاوہ نماز پڑھ لینا سب سے بڑی نیکی, بے حیائی سے بچنا, توبہ کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا, اور زنا سے بچنا, نکاح کا رخ اختیار کرنا, اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. اللہ کے نیکی کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, دیٹس آل, یہی نیکی ہے. تو نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جھوٹ اور سچ کے درمیان سچ کا راستہ اسی لیے اختیار کیا جاتا ہے نا کہ سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. ماں باپ کی خدمت لوگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق اسی لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے, اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق اسی نیت سے ادا کرتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر نیکیاں بن جاتی ہیں. اور اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھنا بھی نیکی ہے, اور لوگوں کے دکھ دینے, لوگوں کے بیڈ ریئیکشن پہ گڈ ایکشن پہ, لوگوں کے گڈ ایکشن پہ, ارے کیا بول رہا ہوں, لوگوں کے بیڈ ایکشنز پہ گڈ ریئیکشن دینا بڑی نیکی ہے. اس کے علاوہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے, لیکن آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں, چپ ہو جائیں, یہ بھی نیکی ہے. اینی ہاؤ, نیکیاں بہت عیاں ہے, واضح ہے, ہمارے سامنے ہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں, نیکیاں کریں, برائیاں نہ کریں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ برائیاں کرنے کے بعد توبہ کرنا بھی نیکی ہے. تو اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اس سے وہ برائی بھی معاف ہو جائے گی, اور یہ توبہ آپ کے لیے نیکی بھی بن جائے گی. اوکے, جو ایسا کرے. اب جو سب سے بڑی بات آ گئی نا, جس میں پورے دین کو اللہ نے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا, وہ کیا ہے, ہر اس بات کو ماننا. صرف ماننا نہیں, نہ صرف ماننا نہیں, ہر اس بات کو دل سے ماننا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی, جس میں تمام قرآن آ جاتا ہے, تمام قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی پردہ کرو, اوکے ویل, اوکے گڈ, میں کر رہا ہوں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکاؤ, اوکے فائن. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وراثت کے مال کو ویسے ہی تقسیم کرو جیسے کہ اللہ کہہ رہے ہیں, تو اوکے یا اللہ ایسے ہی کروں گا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, اوکے اللہ آج کے بعد سچ بولوں گا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑو, نماز کو قائم کرو, تو اے اللہ ٹھیک ہے, آج کے بعد نماز ہی نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جو مال میں نے تمہیں دیا ہے,
تو بندہ کہے اوکے اللہ آج کے بعد ایسا ہی کروں گا. اگر اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اوکے اللہ. اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال ناحق کسی کو قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، یعنی اس طرح کے تمام احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس فیصلے کے ساتھ کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دو اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ اپنی زندگی ان رولز کے مطابق گزارنی ہے. تو اگر کوئی دل سے ان باتوں کو مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں وہ ہم مان لیں، تو پھر اللہ پھر ایسی زندگی کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کہہ رہا ہے کہ وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لڑکیوں پر پردہ فرض نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت پر نماز فرض نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو سچ بولنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی یہ تمام چیزیں فرض کیے ہم پر. ہمارے نبی نے تو ہم تک پہنچائی، اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں فالو کرنے کے لیے بتائے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کو پورا کرنے کے پابند ہیں. خود بھی انہوں نے بھی ہمیشہ سچ بولا، انہوں نے بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی، انہوں نے بھی حقوق ادا کیے لوگوں کے، فرینڈز کے، گھر والوں کے. انہوں نے بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، انہوں نے بھی معاذ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. قرآن پر مکمل عمل کر کے ہمیں دکھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی حق ہے. ہمارے پیغمبر نے وہ تمام احکامات مان کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے. تو پھر اچھا اگر ہم ایسے کریں گے، لیٹ سپوز ہم کیا کریں کہ ایمان بھی لے اللہ پر، نیک عمل بھی کرے، اور ہر اس بات کو مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، اور جس کو مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں؟ اللہ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا اس دنیا میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نا جانتے ہیں انسان کے مزاج کو. انسان کبھی بھی اس کام کو نہیں کرے گا جس کام میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان کبھی بھی وہ جاب نہیں کرے گا جس میں اس کو کوئی سیلری نہ ملے. انسان کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرے گا جس میں اس کو صرف لاس ہی لاس ہو اور کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگے گا، اس چیز کی سٹرگل کرے گا جس میں اس کو واضح کوئی کامیابی نظر آئے گی، کوئی پروفٹ نظر آئے گا، بینیفٹ نظر آئے گا، سکون نظر آئے گا. انسان ہمیشہ ایسے ہی سورسز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. ایسی زبردست ریوارڈ، اگر آپ یقین کریں اوپن ہارٹ سے، اللہ رب العزت کا یہ بدلہ جو آپ کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا صرف وہ زندگی اختیار کرنے پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی. سوچیں آپ، اگر آپ بھی ایسی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت آج تک جتنے بھی گناہ آپ سے ہو چکے ہیں نا، جان بوجھ کر، بھول کر، لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کر، چھوٹے بڑے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، جتنے بڑے سے بڑا گناہ آپ سے ہو چکا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان کی حالت کو سنوار دیا ہے. تو
آپ کی حالت سوار دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت موجودہ حالت جو بھی ہے، اگر آپ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں مایوسیاں ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ کو آپ کی زندگی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اگر آپ کی زندگی کنفیوز ہے، اگر آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، اگر آپ کی زندگی خطرے والی ہے، اگر آپ کی زندگی میں جہنم کو حاصل کرنے والے اعمال چل رہے ہیں، تو اللہ آپ کے ان تمام حالتوں کو کیا کرے گا؟ سوار دے گا۔ جب ایک کمرہ اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑے ہوں، جب ایک کچن اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑی ہوں، سوارنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی آتا ہے اور اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور اس کمرے کو ایک لک دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس میں وہ انوائرمنٹ بناتا ہے جس میں باہر سے کوئی بھی تھکا ہوا شخص آئے تو اسے اچھا لگے، سکون ملے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی جو کہ بکھر چکی ہے، جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اللہ رب العزت اس کو سمیٹ دیں گے، سوار دیں گے، آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد پر لا کر کھڑا کر دیں گے، بیلنس کر دیں گے آپ کو۔ اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ اب لوگ جو ہے سٹریس ختم کرنے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، لوگ جو ہے انزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں بھائی تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یقین ہوتا ہے نا، جانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، لیکن پہلے زندگی سمجھو تو صحیح۔ جب تم زندگی سمجھ جاؤ گے اور تمہاری زندگی مقصد پر آ جائے گی تو پھر تو تمہیں تمہاری پرابلم لگے گی نہیں۔ جب تمہیں ہزاروں فائدے ملیں گے، 2-4 آزمائشوں میں گرفتار ہوگے تو تم صبر بھی کر لو گے۔ تو مجھے بتائیں یہ زندگی مشکل ہے؟ جو کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے چھوڑو، نہیں بنتی یہ دنیا، بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ، نہیں بن رہی، ان سے سنوارنے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ، نہیں سنور رہی۔ لوگ اتنی بڑی بڑی پلاننگز کر کے دنیا کما رہے ہیں، لیکن جب کما لیتے ہیں مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ملینئر بن جانے کے بعد میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، مجھے دنیا کی ہر آسائش مل جائے گی اور میں ریلیکس کروں گا اپنی لائف کو، ریلیکس طریقے سے گزاروں گا اپنی زندگی کو۔ لیکن جب یہ ملینئرز بن جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، یہ اور بڑے ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اور زیادہ بے سکون ہو جاتے ہیں، ان کے کام بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی ریالٹی ہمارے سامنے ہے، کیا ہم 2-4 مقصد میں اپنی زندگی گزار کر بس چلے جائیں؟ نہیں یار، ہمارے سامنے ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ کیسے؟ اس زندگی پر آنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، نیک اعمال کرنا، اچھی اچھی عبادتیں کرنا، دل سے عبادتیں کرنا، اور دل سے وہ تمام احکامات ماننا کہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، بس یہ کرنا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کے بادشاہ، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب تیرا، اس کے اوپر جو ہے تیرا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب تیرا۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ اکیلے اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اے اللہ،
آپ اکیلے اس پوری دنیا کی بلینز آف بلینز مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی وہ تمام ضروریات مہیا کر رہے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم تیری اشرف المخلوق ہیں، اللہ ہم تیری وہ کریشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں انہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اب ہمارے وہ رب ہے جس نے شیطان کو ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا صرف اس بات پہ بنا دیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تیری بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ تو بہت غیرت مند ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے محدود علم سے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ آپ کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یا رب کوئی بھی اپنی عبادتوں سے تجھے راضی نہیں کر سکتا، اللہ کوئی بھی تجھے پہچان نہیں سکتا اگر تو نہ چاہے۔ اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہے، اور ہم آپ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تمام کی تمام ان آیتوں کو دل سے مانتے ہیں اللہ، جو آپ نے اپنی تعریف میں، اپنے تعارف میں اپنے لیے بندوں کو سمجھانے کے لیے نازل کی۔ یا رب ہمیں ان آیتوں کی تفسیر سمجھا دے، ان آیتوں کو یقین ہمارے دل میں بٹھا دے۔ اور اے اللہ ہم جو ٹوٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے، ہم جو بھاگ دوڑ میں زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے، اس کو ختم کر دے یا رب۔ بہت تھک چکے، بہت تھک چکے، بہت کنفیوز ہو چکے، بہت بڑے بڑے مظالم سہ چکے، اپنے اوپر کر چکے۔ ایک آخری سہارا تو بچ گیا یا رب۔ دنیا کی حقیقتیں آ چکی ہمارے سامنے۔ اللہ یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسے آپ نے کہا تھا، یہ دھوکہ ہے، کبھی نہیں ہوگی تیری، اس سے کبھی نہیں ملے گا تجھے سکھ۔ اللہ آپ سچے ہیں، صدقت و بررت یا رب۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی غفلتوں سے بچا لے، اس دنیا کی محبتوں سے بچا لے، اس دنیا میں موجود نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے، اس دنیا میں موجود بے حیائیوں سے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ بچا لے ہمیں۔ اللہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ نیکیوں کو برائی اور برائیوں کو نیکیاں سمجھیں گے۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ زمانہ۔ اللہ ہم اس زمانے میں ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے جن کے سامنے حق تو بالکل سامنے آ جائے لیکن وہ اندھے بن جائے، جن کو تیری طرف بلایا جائے لیکن وہ بہرے بن جائے، جن کے سامنے تیری واضح آیتیں، واضح نشانیاں موجود ہوں لیکن ان کے دل اثر نہ لے، اور تیری طرف سے ان کے دلوں کے لیے یہ فیصلہ مقرر ہو گیا ہو کہ ان کے دلوں پر آپ کی طرف سے ایسی مہر لگا دی جائے کہ ان میں کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اللہ ہمیں اپنی ڈھیل سے بچا لے، وہ ڈھیل جو تو نے کافروں کو دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل جو آپ نے منافقوں کو دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل جو آپ نے اپنے نافرمانوں کو دی ہوئی ہے کہ دنیا تو ان کے پاس ان کی خواہش کے مطابق آ رہی ہے لیکن آخرت سے تو نے ان کو غافل رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا، ہمارے جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے، جن بے ایمانیوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہم ان پہ توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے دیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیے، اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے آخرت کی تیاری کروا دیجیے۔ اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی معرفت، اپنی ویلیو ڈال دیجیے یا رب۔ اس دل کو پاک کر دے، اس دل کو صاف کر دے۔ ہم دھوکے میں نہیں مرنا چاہتے، ہم تجھ سے ناآشنا ہو کے نہیں مرنا چاہتے۔
تیرے یقین کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں, تجھے راضی کر کے مرنا چاہتے ہیں, تیری مان کر مرنا چاہتے ہیں. یا رب ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیجئے. یا رب ہمیں کسی گناہ کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے آخرت میں پکڑیے گا نا. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو زندہ رہنے والے ہیں اللہ ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ بھی کفر اور شرک کی گمراہیوں میں موجود ہیں, اگر ان کے دل میں, ان کی قسمت میں ایمان ہے, ایمان کی طلب ہے, تو اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیجئے, اور ان کو کفر اور شرک کے ساتھ مرنے سے بچا لیجئے, ان کو جہنم کے حوالے ہمیشہ ہمیشہ ہونے سے بچا لیجئے. اللہ ہمارے اندر جتنی بھی منافقت والی نشانیاں ہیں, جتنی بھی نافرمانیوں والی خواہشیں ہیں, سب کو دور کر دیجئے. ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے, ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دیجئے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. ہمیں ایک امت بنا دیجئے. دنیا کے جس کونے پر بھی تیرا ماننے والا زندہ ہے, چاہے وہ صحراؤں میں ہے, چاہے وہ جنگلوں میں ہے, چاہے وہ گھروں میں, سب کی مدد فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. ہمارے دلوں کے اندر موجود نفرتوں کو مٹا دے, لڑائیوں, بغض, کینے, اس جیسی غلاظت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. ہمیں نیکیوں میں مصروف کر دے. اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے وہ سب عطا کر دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اللہ جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا ہے, اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ ایسے ہی ہمیں اپنی باتوں کو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے, کرنے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام پر غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. اوکے جی, الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری اپنی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی, جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس رات کی اندھیری میں کوئی گناہ کر رہا ہوگا, کوئی بے حیائی کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا پوری دنیا میں, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 1 گھنٹے کے لیے بچا لیا. اللہ رب العزت نے 1 گھنٹے کے لیے ہمیں سیکیور کر رکھا گناہوں سے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو گے, تذکرہ کرو گے تو, اور اسے صحیح معنوں میں نعمت سمجھو گے بھی, یعنی اس بات کو نعمت سمجھو گے اپنے لیے کہ بلینز پیپلز میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے, اپنی بات کو سننے کے لیے, کرنے کے لیے قبول فرمایا, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی یاد کے لیے چن رہا ہے. تو آئی تھنک کہ بہت بڑی اپورچونٹی سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا الحمدللہ. اس وقت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضائع ہو گیا, یہ وقت وہ وقت تھا جو قیمتی ہو گیا. اگر ہمارے دلوں میں اخلاص رہا, اگر میں نے اس نیت سے بولا کہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے اس نیت سے سنا کہ یار میرے اندر بہت کمی کوتاہیاں ہیں, اور جو بھی اللہ کا حکم میرے سامنے آئے گا میں اس کو فالو کروں گا انشاءاللہ. آج سے, کل پرسوں ترسوں سے نہیں, کیونکہ یہ کل پرسوں ترسوں والے دھوکے جو ہے نا, ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو مل چکے ہیں, اور وہ آج کل پرسوں ترسوں میں ہی قبروں میں جا چکے ہیں. اس کی کل کبھی نہیں آئی, اور وہ آج اپنے ان ارادوں پر افسوس کر رہے ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے نا, تو ہم یہ نہ کہیں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, تھوڑی دیر بعد کروں گا. نو, ابھی اسی وقت. سیم ایسے ہی کہ جیسے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ دروازے پر دستک دیتا ہے, تو ہم فوراً, ہم میں سے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے کی طرف چلا جاتا ہے,
کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل کھولوں گا اسے سارا دن باہر کھڑا رہنے دو. سیم ایسے ہی جب ہمیں کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کو آپ کی کمپنی کی طرف سے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, فوراً جا کے بینک سے کیش کروا لیں, کیونکہ 1 گھنٹے بعد بینک بند ہو جائے گا. تو آپ اپنے سارے امپورٹنٹ کام جو آپ بعد میں کر سکتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں. آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چیک کیش کروانا جس کا میسج آپ کو ملا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ, سمجھدار لوگ ہیں آپ یار. ویسے ہی ہم نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے.